أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 139، 140 اور 141 ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان یہود اور نصارہ کو اس انداز میں کہیں کہ کیا تم ہمارے ساتھ اللہ کے حوالے سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ رب ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہم تو اللہ ہی کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود اور نصارہ سے مخاطب ہونے کا ایک جامع انداز سکھلایا گیا، چونکہ آپ نے پیچھے درسوں میں سنا ہے انہی آیات کی تفسیر میں یہود اور نصارہ ہر بات میں اختلاف، اعتراض، انکار، یہ ان کا طرہ امتیاز تھا کہ جو بات بتلائی جاتی اس کا انکار بھی کرتے، اعتراض بھی کرتے، اور یہ ساری چیزیں ضد کے بنا پر تھی، تعصب کے بنا پر تھی، اور مختلف دلائل اور عنوانات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ ضد پر اڑے رہے۔ اب ان آیات میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ ان کی اصلاح ممکن نہیں، نہ تو یہود کی اصلاح ممکن ہے، نہ نصارہ کی اصلاح ممکن ہے۔ ظاہر ہے اصلاح اس قوم کی ممکن ہوتی ہے کہ جس میں خود اپنی اصلاح کروانے کی خواہش پیدا ہو اور موجود ہو، یا وہ اپنے آپ کو اصلاح کے قابل سمجھے۔ یہود اور نصارہ تو اپنے آپ کو اصلاح سے پاک سمجھتے تھے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہماری کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم خود لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم سید زادے ہیں، مخدوم زادے ہیں، ہم تو نسبتاً نسباً اصلاح والے ہیں، ہمارا مرتبہ عالی ہے، ہماری کون اصلاح کر سکتا ہے؟ اسی ضد اور عناد کی وجہ سے وہ نبیوں اور رسولوں کا بھی انکار کرتے رہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ذات کا بھی انہوں نے انکار کیا اور ان سے اختلاف کیا۔ جب مختلف پیرائی سے گفتگو ہوتے ہوتے انہوں نے اعتراضات کیے تو اللہ نے کہا کل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے۔ اب یہاں جب لفظ قل استعمال ہوتا ہے، پہلے بھی میں نے بتلایا تھا، اس میں اللہ اپنے رسول کو بات کرنے کا ڈھنگ خود سکھلا رہے ہوتے ہیں کہ اس انداز میں آپ ان سے بات کرو۔
اور وہ بات کیا ہے؟ اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ فی اللہ، اللہ کے بارے میں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ یہاں اتحاجوننا فی اللہ سے مراد یہ ہے ای فی دین اللہ، کہ اے یہود اور نصارہ تم ہمارے ساتھ جھگڑتے ہو، جھگڑا کر رہے ہو اللہ کے دین کے بارے میں۔ اب اللہ کے دین کے بارے میں ان کا جھگڑا کیا تھا؟ یہود کہتے تھے کہ دنیا میں صرف صحیح مذہب یہودی ہے، نصارہ کہتے تھے دنیا میں صحیح مذہب نصرانی ہے، اسی لیے وہ دین اسلام کو نہیں مانتے تھے۔ حتیٰ کہ پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ وہ کہنے لگے یہود اور نصارہ کونوا ہودن او نصارہ، اے محمد آپ بھی یہودی ہو جاؤ، یہودی کہنے لگے، اے محمد آپ نصرانی ہو جاؤ، نصرانی کہنے لگے۔ امام الانبیاء کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ یہ اس وجہ سے دعوت دے رہے تھے کہ وہ کہتے تھے دنیا میں جو دین ہے وہ یہودی ہی ہے، نصارہ کہتے تھے نصرانی دین ہی اکبر ہے، اسی لیے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ جتنے نبی اور جتنے رسول آئے وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ اسی لیے دوسری جگہ پر قرآن پاک نے اس بات کی نفی کی، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ جس ابراہیم کی طرف تم اپنے آپ کی نسبت کر کے کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں اور ابراہیم ہی یہودی تھے یا نصرانی تھے، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو حنیف تھے۔ اور صرف ابراہیم نہیں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی جتنے انبیاء رسول آئے وہ سارے کے سارے حنیف تھے۔ ہر نبی باطل سے ہٹ کر خالص اللہ کے ساتھ جڑا رہا اور اللہ ہی کی طرف مائل رہا، لہذا تمہارا یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ تو چونکہ یہود اور نصارہ اس بات میں زیادہ دعوے دار تھے کہ دین وہی ہے جو یہودی ہے یا نصرانی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ہم سے جھگڑتے ہو فی اللہ ای فی دین اللہ، دین کے بارے میں، حالانکہ دین اللہ کے ہاں نہ یہودی صحیح ہے نہ نصارہ کا صحیح ہے، اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اور دوسرا ان کا جھگڑا یہ تھا اللہ کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں۔ امام قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے، ایک تو ای فی دین ہی او القرب منہ، یا پھر وہ آپ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے قریب زیادہ ہیں اس لیے کہ نبیوں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہمیں جو اللہ سے خصوصی تعلقات نصیب ہیں وہ عام دنیا کو نہیں ہے، عام لوگوں کو نہیں ہے، اور جو ہم چاہیں ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں چونکہ ہم اللہ کے قریب ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کسی سیاسی لیڈر کا بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، ہماری اصطلاح میں جس کو چمچہ کہتے ہیں اور لوگ اس کا خصوصی کہتے ہیں، اب اس کا ذہن کیا ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائے، تھانے میں جائے، کچہری میں جائے، معاشرے میں جائے، کسی بھی ایسی جگہ پر جائے تو وہاں اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہے کہ میں فلانا ملنے کا چمچہ ہوں، یا میں اس کا بڑا خاص ہوں، سیکٹری ہوں، یا اس کا بہت قریبی حلقہ احباب میں سے ہوں، فلاں پارٹی کے صدر کا میں قریبی ہوں، تو لوگ کہتے ہیں بڑی پہنچ والا ہے، اب اس کی مرضی جو یہ چاہے گا ہو سکتا ہے۔ تو یہ یہود اور نصارہ بھی کہتے تھے چونکہ ہم اللہ کے خصوصی ہیں، اس لیے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور نبی اللہ کے خاص بندے تھے، لہٰذا ان کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم بھی جو مرضی کریں، جو چاہیں، اپنی خواہش، اپنی چاہت کے مطابق جو مرضی کریں، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، اور وہ اپنا قرب جتلاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں باتیں ان کی غلط ہیں، اور یہ جو جھگڑ رہے ہیں، ہم نے جو آپ کے ذریعے سے ان کو صحیح دین ملت ابراہیمی دی اس کا انکار کر کے تو یہ اپنے یہودی اور نصرانی مذہب کی بات کر رہے ہیں یا اللہ کے زیادہ قرب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ کے بارے میں جو تم ہمارے کے ساتھ جھگڑتے ہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ کیوں؟ جس طرح یہودیوں کا رب ہے وہ ہمارا بھی ہے، جس طرح عیسائیوں کا رب ہے وہ ہمارا بھی ہے، لہٰذا اللہ نے کوئی تمہارے لیے تخصیص نہیں کی ہوئی اور نہ ہی تم کوئی اللہ کے لیے خاص ہو، اللہ کے ہاں اللہ کی ساری مخلوق برابر ہے۔
جس طریقے سے وہ تمہارا رب اسی طریقے سے ہمارا رب. لہذا یہ جو تم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں قرب کی ایک خصوصی نشانی بتلاتے ہو، یہ غلط ہے. اب یہاں یہ دیکھیے، یہود کہتے تھے ہم اللہ کے ہاں زیادہ قریب ہیں. اللہ نے کہا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے وہ ہمارا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے. اس سے یہ باطل نظریہ ختم ہو گیا کہ اللہ کسی مخصوص طبقے کا ہے یا مخصوص جماعت کا ہے یا مخصوص افراد کا ہے. نہیں، ربنا ہمارا بھی رب ہے وَرَبُّكُمْ تمہارا بھی رب ہے. اللہ کی ذات چونکہ کسی کے یہاں خاص نہیں ہے، یہ تو دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے جو کسی کے لیے خاص ہوتے ہیں. اللہ تو بادشاہ مطلق ہے اور اللہ کی وحدانیت کی شان یہی ہے کہ وہ سب کے لیے یکساں طور پر ہے. اس لیے اپنے محبوب سے کہلوایا، ان سے کہیے کہ اس حال میں کہ وہ رب ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے. بعض لوگوں نے یہ نظریہ بھی رکھا ہوا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ والوں نے اللہ کا قرب حاصل کر لیا، لہٰذا اب اللہ اپنے مخصوص نیک بندوں کا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم تو گنہگار ہیں ہماری تو اللہ سنتا نہیں. آپ بہت نیکوکار ہیں آپ کی اللہ سنتا ہے. گویا اللہ اپنے قریب تر جس نے اللہ کی زیادہ عبادت کی اللہ اس کی تو سنتا ہے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا اللہ اس کی نہیں سنتا. یہ باطل نظریہ ہے. اس لیے کہ اللہ اپنے نیک کی بھی سنتا ہے، اللہ گناہگار کی بھی سنتا ہے، بشرطے کہ گناہگار اپنے رب کو پکار کر تو دیکھے. مشرکین مکہ جو تھے ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ جب مشکلات میں ہم ہوں تو بے شک ہم غلط صحیح گندے صحیح، لیکن جب مشکلات میں ہوتے تھے تو وہ اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر وہ خالص اللہ کو پکارتے تھے. وہ کہتے تھے اب ہمارے یہ جو چھوٹے خدا ہیں نا ان کے ہاتھوں سے بات نکل گئی. اور آج کل کے مشرک کا نظریہ بڑا عجیب ہے. وہ جب مشکلات میں پھنستا ہے تو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر دوسروں دروازوں پہ جا پہنچتا ہے، کہیں مزارات پہ کہیں قبروں پہ. اور اب تو ظلم کی حد یہ ہے کہ جانوروں کے مزارات بنے ہوئے ہیں. میں نے کہیں دیکھے مرغے کا مزار بنا ہوا ہے، گدھے کا بنا ہوا ہے، گھوڑے کا بنا ہوا ہے، کتے کا بنا ہوا ہے کہ ہمارے حضرت جی کا کتا تھا اور وہ حضرت جی جہاں ہمارے وہاں ایک کتا بھی دفن کر دیا، ان کا بھی مزار. حالانکہ کوئی دنیا کا انسان، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، نیکوکار اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جب وہ بات کریں اللہ ان کی زبان کی لاج رکھتا ہے. مگر یہ باطل، یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ کوئی غلط کار آدمی، گناہ گار آدمی اپنے رب کو پکارے اور رب اس کی سنے نہ. بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ رات بھر پکار رہا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. چونکہ یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا ان کو صنم بہت یاد آتا ہے. وہ اپنے معبود تھا کوئی اس کا، یا صنم یا صنم یا صنم. پکارتے پکارتے یوں آنکھ لگ گئی اس کی اور غلطی سے صنم کی جگہ نکل گیا صمد. اوپر سے آواز آئی جی میرے بندے. یہ مشرک پکار رہا ہے باطل معبود کو، صنم کو، لیکن آنکھ لگ گئی، تھوڑی سی زبان پھسلی، صنم کی جگہ صمد آ گیا. عرش والے نے کہا بھول کر بھی اس نے میرا نام لیا، لہٰذا اگر میں جواب نہ دوں مجھ میں اور صنم میں فرق کیا ہے. اس لیے وہ اللہ صمد ہے. جب اس کا کوئی پکارتا ہے چاہے وہ نیک پکارے یا فاجر پکارے سب کی پکار کو سنتا ہے. اس لیے اپنے محبوب سے کہلوایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم نے اللہ کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے یا دین کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. اس بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے. اس لیے اللہ ہم سب کا ہے. البتہ اگلی بات وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اب تمہاری اصلاح ممکن نہیں. میری نبوت کے دلائل تمہارے سامنے جناب محمد رسول اللہ سے کہلوایا جا رہا ہے. میری نبوت کے دلائل، معجزات، حقانی باتیں، آیات، قرآن سارا کچھ موجود ہے. اس کے باوجود تم اتنے بے شرم ہو کہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہو. تو لہٰذا لنا اعمالنا، ہمارا عمل ہمارے لیے
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارا عمل تمہارے لیے۔ یہ ایک اصول ہے۔ یہاں دیکھیے یہود و نصارہ کے بارے میں یہ کہلوایا گیا، اور پہلے کہا قل، ایک جگہ مشرکین مکہ کے بارے میں بھی یہی کہلوایا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ مشرکین سے کہا کہ وہ تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین۔ وہاں پر بھی حضور جب کفار سے بات کر رہے تھے، مشرکین مکہ سے، تو وہ بات نہیں مان رہے تھے، تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ یہ جو لو دو کی پالیسی ہے یہ نہیں چلے گی کہ کچھ دن ہم تمہارے، کچھ دن آپ ہمارے، کچھ آپ ہماری مان لو، کچھ ہم آپ کی مان لیں۔ چونکہ مشرکین مکہ کا بھی یہی تھا کہ محمد کچھ باتیں ہماری مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں گے۔ یہودیوں کا بھی یہ تھا کہ کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم ان کی مان لیں گے۔ انہیں بھی واضح طور پر کہا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ اعلان کر دو کفر اور اسلام کی سرحدیں جدا ہیں، کفر اور اسلام کی آپس میں مطابقت نہیں ہے، کفر اور اسلام آپس میں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے یہودیت اور نصرانیت کی سرحدیں جدا ہیں، ان کے اعمال جدا ہیں، ان کے عمل ان کے لیے، ہمارے عمل ہمارے۔ لہذا تم اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو اپنے عمل پہ رہو، تمہارا عمل تمہیں فائدہ دے گا، چاہے وہ اچھا فائدہ دے یا برا دے، ہمارا عمل ہمیں فائدہ دے گا، اور یقیناً ہمارا عمل ہمیں اچھا فائدہ دے گا، برا فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ کے متبع ہیں۔ اور اس دور پر بھی ہر صاحب ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ اعلان کرے لنا اعمالنا ولکم۔ آپ نے دیکھا اس وقت دنیا میں بہت ساری جماعتیں، بہت سارے طبقے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں باطل قسم کی مذہب میں داخل کر رہے ہیں، اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں کون سا مسئلہ ہے، عالمی اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے، بین الاقوامی اتحاد کے لیے یہ ضروری ہے، عالمی دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے کچھ اگر ہم ان کی بات مان لیں تو حرج کیا ہے؟ اور یہ اگر اس میں حرج نہ ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے اللہ پاک قرآن پاک میں نہ کہلواتے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے رہنے دو، اپنے اعمال اپنے لیے رکھ لو۔ اور یہاں پر یاد رکھیے اعمال جس آدمی کے اچھے ہوں گے، توحید والے ہوں گے، سنت والے ہوں گے، وہ اس کے لیے نافع ہوں گے، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جس آدمی کے اعمال شرک والے، جس آدمی کے اعمال کفر والے، جس آدمی کے عقیدے میں شرک ہے، اعمال میں فسق ہے، فجور ہے، گندگی ہے، اس آدمی کے اعمال اس کے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں۔ لہٰذا امت محمدیہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو جناب محمد الرسول اللہ کے اعمال سے جوڑے۔ آج کل لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جی عمل کر رہے ہوتے ہیں، برا عمل کر رہے ہو، کوئی اصلاح کی بات کرے کہ بھائی یہ تو سنت کے خلاف ہے دین، اچھا بھائی چھوڑ دو، یہ میں کر رہا ہوں نا، آپ چھوڑو، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حالانکہ اس کو برے عمل پر نشاندہی کی جاتی ہے۔ اور برا عمل کون سا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف شراب پینا برا عمل ہے، صرف زنا کرنا برا عمل ہے، گالی دینا برا عمل ہے، چوری کرنا برا عمل ہے، ڈاکہ مارنا برا عمل ہے، باقی کوئی برا عمل نہیں ہے۔ حالانکہ ہر وہ عمل جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے وہ برا ہے۔ جو بھی فاسد اور فرسودہ قسم کی رسومات میں ہے وہ باطل ہے، وہ گندہ ہے، اور کل سنت کے خلاف کوئی بھی عمل ہوگا وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے کہ جتنے اعمال وزنی ہوں گے وہ اعمال ہوں گے جو سنت والے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال جو بھی ہماری زندگی کے عمل ہیں ان سارے اعمال میں سنت کا عمل زندہ کرنا چاہیے۔ اور یہ دنیا لمبی تو ہے نہیں، مختصر سی ہے، انہی اعمال کے ذریعے سے ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے۔ اب بغیر سنت کے کوئی اللہ کے ہاں اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ کوئی آدمی یہ بتلا دے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم یہ فتویٰ دے دے یا عام آدمی یہ فتویٰ دے دے، اس کو اجازت ہے کہ سنت کے خلاف جو عمل ہوگا وہ ہمیں اللہ کے قریب کر کے دکھلا دے، اس عمل کے ذریعے سے میں ماننے کے لیے تیار۔ جب ساری دنیا کا ہر انسان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ یہ فتویٰ نہیں دے گا، اور اس کو یقین ہے کہ اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے
جناب محمد الرسول اللہ کے سنت والا، لہٰذا ہمیں اپنے اعمال میں سنت کے اعمال کو زندہ کرنا چاہیے، اور کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ہم کہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تم اپنے اعمال پہ رہو، ہم اپنے اعمال پہ رہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگ، ہمارے نوجوان سارے وہ اعمال کر رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہیں، عقیدے سے لے کر گھریلو زندگی تک سارے اعمال یہود و نصارہ والے، اور پھر ہم کس گھمنڈ میں ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اس لیے ہمارے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے سنت کے مطابق، دوسری یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلص فی دینک، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر، اور اتنا اخلاص پیدا کر اگرچہ وہ تیرا عمل تھوڑا ہی ہوگا لیکن تیرے لیے کافی ہوگا، یکفی کا قلیل من العمل، تیرا عمل تھوڑا بھی تیرے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہوئے تو کفر کے مقابلے میں بہت ہی اچھے ہوں گے، اور اگر سنت کے خلاف ہوں گے تو پھر ہم میں اور یہود و نصارہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم ہی اس کے ساتھ مخلص ہونے والے ہیں۔ اب یہاں اخلاص کیا چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے، اخلاص بندے اور اللہ کے درمیان میں ایک راز ہے، نہ تو اخلاص سے فرشتے واقف ہیں، نہ شیطان واقف ہے۔ شیطان کو بھی اخلاص کا کوئی علم نہیں، فرشتوں کو بھی علم نہیں ہے، یہ بندے اور اللہ کے درمیان میں راز ہے۔ جب اخلاص انسان میں پیدا ہو، اور اخلاص کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے عقیدے میں شرک پیدا نہ ہونے دے، اور اعمال میں سنت کے خلاف عمل نہ آنے دے، اور اس عقیدے میں اور اعمال میں صرف اللہ کی رضا ہو، باقی کوئی اس میں کوئی اور نیت نہ ہو، صرف اللہ کی رضا ہو، اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ اور اس کی حقیقت کو یا تو رحمان جانتا ہے یا عبد الرحمان جانتا ہے، یا بندہ کہ دل میں ہے یا اس کو معلوم ہے یا رحمان کو معلوم ہے، نہ تو شیطان کو معلوم ہے، نہ جنات کو معلوم ہے، نہ ملائکہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی ہی کے لیے خالص ہونے والے ہیں۔ ایک جگہ کہا تھا پچھلی آیت میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، دوسری جگہ کہا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، تیسری جگہ کہا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ظاہراً اسی کو ماننے والے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی ہی کی عبادت کرنے والے ہیں، اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم خالصتاً اسی ہی کے ہو کر رہ گئے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے توحید خالص۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اب یہاں یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے یہودی تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ چونکہ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی ساری اولاد، یہودی کہتے تھے یہودی تھے، نصرانہ کہتے تھے کہ نصران، یہ سارے اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنی طرف نسبت، عیسائی کہتے ہیں ہمارے تھے، یہودی کہتے ہیں ہمارے تھے۔ تو اللہ نے کہا ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل، بے شک ابراہیم اور اسماعیل، و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب، والاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ھودن، یہودی تھے، او نصارا یا نصارہ، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں نہ تو ابراہیم، نہ اسماعیل، نہ اسحاق، نہ یعقوب، نہ ان کی اولاد، ان میں سے کوئی بھی نہ کوئی یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ حنیف تھے۔ یہ کہتے تھے نہیں یہودی تھے نصرانی تھے۔ اللہ نے کہا اے پیغمبر ان سے کہیے اچھا تم سچ کہتے ہو یا اللہ سچ کہتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں الزامی جواب، چونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، یہ کہتے ہیں یہودی تھے یا نصرانی تھے، تو اللہ نے کہا ذرا ان سے کہو اچھا تم زیادہ عالم ہو یا اللہ زیادہ عالم ہے؟ تو ظاہر ہے حقیقت جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ کیا تھے؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ حنیف تھے، مسلم تھے، ان کے یہاں شرک بھی نہیں تھی، یہودیت نہیں تھی، نصرانیت نہیں تھی۔ یہ یہودیت نصرانیت تمہاری اپنی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ اس لیے اللہ نے ان سے کہا اانتم اعلم ام اللہ۔ اسی لیے جب ہمارے سامنے بھی کوئی بات کرتا ہے کہ جی فلاں یوں ہے یوں ہے، ہمارے پاس قرآن موجود ہوتا ہے، حدیث موجود ہوتی ہے، وہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اپنا عمل پیش کرتا تھا، ہم اس کو کہتے ہیں بھائی تم زیادہ سمجھدار ہو یا اللہ زیادہ سمجھدار ہے؟ تم زیادہ سمجھدار ہو یا ہمارے نبی زیادہ سمجھدار ہیں؟ ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ زیادہ اچھا ہے، لہذا اعلم ام اللہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا تم زیادہ بہتر جانتے ہو؟ پھر اگلے کہا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو چھپایا۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن کتم شہادۃ،
جس نے چھپایا شہادت کو عندہ من اللہ، جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے۔ یہود اور نصارہ کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ایک شہادت تھی، وہ شہادت کیا ہے؟ وہ شہادت ان کی تورات میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی۔ تورات نے بھی یہ شہادت دی تھی کہ آخر میں میرے محبوب محمد آئیں گے۔ انجیل نے بھی یہ شہادت دی تھی کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ اب وہ اللہ کی طرف سے گواہی، وہ شہادت ان کے پاس موجود ہے، قرآن کی حقانیت کی شہادت موجود ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت کی شہادت موجود ہے، اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی طرف سے شہادت آ بھی گئی، مل بھی گئی، اس شہادت کو جاننے کے بعد پھر بھی چھپا رہے ہیں۔ چھپاتے کیا تھے؟ وہ کہتے تھے کہ وہ جو آخری نبی ہے نا وہ یہ محمد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا، آخری نبی بنو اسحاق میں سے ہونا چاہیے تھا کہ وہ ہم یہودیوں کو یہ فضیلت حاصل ہوتی، یہ شان حاصل ہوتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی جو ہے نا وہ جب دوسروں سے جنگیں کرتے تھے مشرکین کے مقابلے میں تو کہتے تھے وہ نبی آخری آنے والا ہے، اس کے وسیلے سے اور اس کی مدد سے ہم تم پر غالب ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے نبی آئے تو ضد، اناد، تعصب کی بنا پر ان کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ قرآن پاک کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ہمارے محمد کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعنی ان کی حقانیت اور سچائی پر، لیکن اس کے باوجود چھپاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو شہادت کو چھپاتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہود اور نصارہ نے شہادت گواہی کو چھپایا تو وہ ظالم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اب قیامت تک جو آدمی شہادت کو چھپائے گا، اور شہادت سے یہاں عام معنی بھی لے لیں تو شہادت کا معنی یہ ہوتا ہے کسی حق مسئلے پر گواہی دینا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کتنے مسلمان ہیں جو شہادت حق کی دیتے ہیں۔ حق بات کی شہادت تو کوئی مسلمان نہیں دیتا، البتہ مسلمانوں کو دیکھو تو کچہریوں کے سامنے وکیلوں کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں جی ہم شہادت دیں گے، وہاں شہادتیں بکتی ہیں اور شاہد خریدے جاتے ہیں جھوٹے، چند ٹکوں پر، چند پیسوں پر گواہی دینے والا، اور پھر وہ اپنے آپ کو کہلا بھی رہا ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ تو جو آدمی شہادت کو چھپاتا ہے، جھوٹی شہادت دینا یہ بھی شہادت کو چھپانے کے مترادف ہے۔ حق کو چھپا کر باطل کی شہادت دے رہا ہے، سچ کو چھپا کر جھوٹ کی شہادت دے رہا ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن میں یہ جو ووٹ ہے یہ بھی ایک شہادت ہوتی ہے، یہ شہادت نہیں ہے؟ شہادت ہے نا کسی آدمی کے حق میں کہ یہ صحیح آدمی ہے، یہ عوام کے حقوق اور شریعت کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں یہ شہادت دے رہے ہوتے ہیں، یہ مور لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ شہادت کس آدمی کے جھوٹے کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں یہ سچا ہے، خائن کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں یہ دیانتدار ہے، غاصب کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ منصف ہے، اسلام کے دشمن کے حق میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسلام کا وفادار ہے، حالانکہ وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، کذاب بھی ہوتا ہے، مکر و فریب میں مبتلا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا خائن بھی ہوتا ہے، عوامی قاتل بھی ہوتا ہے، عوامی حقوق کو غصب کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور حکومتوں میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف اپنے آپ کو استعمال کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ اور اپنی ضمیر سے ذرا سوچ لیں جتنے لوگ ہم اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں جن کو ہم گواہی دے کر کہ یہ سچے ہیں، کبھی اسمبلی کے فورم پہ بیٹھ کر انہوں نے کہا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اسلامی ملک کا آئین اسلامی ہونا چاہیے، اور اسلامی اگر ہے بھی تو اسلام نافذ ہونا چاہیے؟ کوئی ایک مجھے ممبر بتلا دے۔ لیکن ان سارے جھوٹوں کے حق میں جب ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے شہادت کا حکم آ گیا تو پھر اس کے باوجود اس شہادت کو چھپانے والا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ وہ اپنا فیصلہ خود کر لے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اقیموا الشہادۃ للہ، قرآن پاک کہتا ہے اقیموا الشہادۃ للہ، شہادتوں کو اللہ کے لیے قائم کرو۔ اب آج کل مسلمان اللہ کے لیے قائم کر رہے ہیں؟ یہ جتنے سیاسی لوگوں کے ورکر ہیں یہ اپنے ایمان کا فیصلہ کریں۔ اقیموا الشہادۃ للہ، شہادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اللہ کے لیے تب ہوگی جب اللہ کے بندے کے حق میں دو گے کہ ہاں یہ نیکوکار صالح ہے اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاسبان ہے، اور پھر اس کا عمل بتلا رہا ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو دین کا خیر خواہ ہوتا ہے اس کو تو 4 ووٹیں بھی نہیں ملتی، اور جو اسلام کا دشمن ہوتا ہے جھوٹا، سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹی دھواں دار تقریریں کر کے لوگوں کے سامنے مکر و فریب کر کے ووٹیں، لوگ اس کے حق میں ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بڑے سچے ہیں۔ یاد رکھو جس کے دل کی آواز اگر سچائی کی طرف نہیں جا رہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔
تو اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت کو چھپایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو دھوکہ دے دو گے، اللہ کہیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تمہیں اپنے کام کر لیا۔ اللہ کوئی کسی علاقے کا چپڑاسی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ تمہارے ایک ایک عمل کا خبر رکھنے والا ہے۔ البتہ وقت آنے پر تم سے وہ حساب لے گا۔ اس لیے کہ کہا تلک امۃ قد خلت، اب یہود کو کہنے لگے، چونکہ یہود و نصارہ کا یہی معاملہ تھا کہ جی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، تو کہا اے محمد کہہ دیجئے تلک امۃ، یہ انبیاء کرام، قد خلت، یہ ایسے لوگ تھے جو گزر گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے اعمال کے بارے میں۔ یہاں پر ایک یاد رکھیں، ملت ابراہیمی کا ایک بنیادی اصول ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى۔ ملت ابراہیمی میں جناب محمد رسول اللہ کی شریعت میں کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی آدمی دوسرے کا وزر نہیں اٹھا سکے گا، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا نہیں اٹھا سکے گا۔ اللہ کے ہاں جو جس آدمی نے جو عمل کیا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ اب کوئی آدمی کہے جی میرا باپ بڑا نیک تھا لہٰذا مجھے وہی ہے، میرے پیر بڑے نیک ہیں لہٰذا میرے لیے کافی ہے، تو وہ جو لوگ ہیں جن کے اعمال وہ ان کے لیے ہیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد کے اعمال ان کو کام آئیں گے، تمہیں کام نہیں آئیں گے اے یہود و نصارہ۔ تم اپنے اعمال کی طرف دیکھو، اگر تمہارے اعمال ان کی طرح ہیں تو اچھے ہیں، اور اگر تمہارے اعمال ان کی طرح نہیں ہیں، برے ہیں، تو پھر تمہارے لیے وہ وبال بنیں گے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے یہ اصول رکھا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل کو اچھا کرے گا تو وہ اس کے لیے اچھا ہوگا۔ ہمارے ہاں بھی یہ باطل قسم کے نظریات رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ بس کسی پیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لیا، بس جی اب ہمیں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو نیکوکار کی اولاد ہیں، ہمارے باپ دادا نیک تھے، ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، ہر آدمی کو اپنے اعمال کام آئیں گے۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے، یہ نصارہ کی خصلت ہے کہ اپنے پچھلوں کے اعمال پر ناچنا، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، پیچھے تو آیا تھا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ تو پہلے بھی گزر گئی، دوبارہ اس کو کیوں لایا؟ حالانکہ یہودیوں کو سمجھانے کے لیے ایک ہی دفعہ بھی کافی تھی، تکرار کیوں ہے اس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہود اور نصارہ کو تو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ بھی کافی تھا، البتہ دوسری دفعہ اس کا اعادہ کر کر مجھے اور آپ کو، حضور علیہ السلام کی امت کو خبردار کیا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم بھی کہیں یہود اور نصارہ کی طرح وہ صفات اختیار کر کے نہ بیٹھ جانا کہ ہم تو حضور علیہ السلام کی امت ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ ہم آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، بہت سارے لوگ ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی جب اصلاح کی بات وہ کہتے نہیں آپ نہ سمجھیں، ہم حضور کی امتی، ہم تو بخشے ہی جائیں گے، حضور ہماری سفارش کر ہی لیں گے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ حضور کی سفارش کی امید رکھ کر گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ہمارے باپ دادا نبی گزرے لہٰذا ہم بخشے جائیں گے، اس لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا وہ تو امت تھی جو گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، ان کے عمل سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم سے تو پوچھا بھی نہیں جائے گا انہوں نے کیا کیا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں وہ اعمال نصیب فرمائیں جو اللہ کو بھی پسند ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اور ویسے ہی ایمان بھی ہمیں نصیب فرمائیں۔